منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں رخمہ عرفان ملک اور آپ لاہور رنگ پر ہماری خصوصی 12 ربیع الاول کی ٹرانسمیشن اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر ہم ربیع الاول کے پورے مہینے کی بات کریں، یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کیونکہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ اس دنیا کو اندھیروں سے نکالا جا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اپنی تشریف آوری کے بعد ایسی شمع روشن کی کہ عرب جیسا معاشرہ بھی جو تھا، جو کہ تہذیب سے عاری تھا، جو کہ علم سے عاری تھا، اور وہاں پر کوئی تہذیب جو تھی وہ دیکھنے میں نہیں آتی تھی، ان لوگوں کو کچھ نہیں پتہ تھا، اور وہاں پر جہالت میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے لوگ تھے، لیکن جہالت کے اندھیروں سے نکال کر عرب جیسے معاشرے کو بھی ایک تہذیب یافتہ معاشرہ جو تھا وہ بنایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں، ان کا حسن اخلاق تھا، ان کی کامل شخصیت تھی، اور نہ صرف پھر عرب کا معاشرہ، پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کو اندھیروں سے نکالا اور اجالے کی طرف لے کر آئے۔ آج ہم 12 ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو کریں گے کہ ماہ ربیع الاول کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، پھر ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی معنوں میں منانے کا طریقہ کیا ہے، ایک مسلمان کو 12 ربیع الاول کا جو دن ہے یہ کس طرح سے منانا چاہیے، اور پھر یہ پورا مہینہ کس طرح سے منانا چاہیے۔ اور پھر اگر ہم 12 ربیع الاول کو دیکھیں ویسے تو ہمارے یہاں پر سال کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، لیکن یہ تیسری عید بھی ہے جس کو مسلمان جو ہیں وہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، مساجد پر چراغاں کیا جاتا ہے، پھر لنگر اور نیاز تقسیم کی جاتی ہے، تو مسلمان بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس کو مناتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں آج کا جو دن ہے اس کو منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس سب پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، میں اپنے گیسٹ کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، پروفیسر نورید فاطمہ ہمارے ساتھ اس وقت شو کا حصہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ نعت خواں عائشہ اکبر اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں، اور عالیہ اکبر بھی نعت خواں ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں۔ اپنے تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ گفتگو کا آغاز نورید فاطمہ صاحبہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے اس کو بالخصوص ہمیں کیسے منانا چاہیے، پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پورے ربیع الاول میں ایک مسلمان کے شعار کیا ہونے چاہیے، لیکن بالخصوص آج کا دن کیسے منانا چاہیے۔ بہت شکریہ رحمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میری جانب سے آپ کو، لاہور رنگ کی پوری ٹیم کو، اور جہاں جہاں تک ہمارا یہ آج خوبصورت شو جو ہے وہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے، پورے عالم انسانیت کو ہی نہیں بلکہ تمام عالمین کی تمام مخلوقات کو آج کا دن بہت مبارک ہو۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب الکریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو تمام عالمین کی تمام مخلوقات کی طرف رحمت بنا کر بھیجا، آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی کہ ظلمتوں کو مٹانے کے لیے جس ہستی نے اپنے ورود مسعود کے ساتھ عرب کے اس معاشرے کو کہ جو جہالات تھے، جو ظالم تھے، پھر اس سطح پر لے کر گئے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، تو اس ہستی کی آمد کی مبارکباد جو جنات ہیں انہوں نے بھی ایک دوسرے کو دی، جانوروں نے ایک دوسرے کو دی، پرندوں نے ایک دوسرے کو دی، حجرات جو پتھر ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو دی۔ تو ہم صرف انسانوں تک ہی یہ خوشی محدود نہیں رکھتے بلکہ تمام عالمین کی تمام مخلوقات کو آج کا دن بہت بہت ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے وہ جہات متعین کی ہیں اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ ہمیں اس مہینے کو، اس دن کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو اپنی زندگی کے شعار کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ لگے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں،
ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ان کے دین کے پیروکار ہیں۔ تو اس میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے، قرآن کریم میں سورہ یونس آیت نمبر 58 سے اس کا حوالہ پیش کروں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے جو سیٹ کے اوپر یہ خوشی کا اہتمام کیا ہے، یا آپ نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا ہے، اور آپ کا شکریہ، آپ نے اس خوشی میں ہمیں بھی شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان انسانوں سے فرما دیجئے، کیونکہ قرآن بنی نوع انسانیت کی طرف آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں قل فرمایا تو اس کا مخاطب تمام جتنے بھی جن و انس ہیں وہ تمام کی تمام ہیں۔ اب آگے حکم کیا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر رحمت کی ہے، جس کی میں نے بات کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی شکل میں، اور جو تم پر اللہ کا فضل ہوا ہے، اور تمام مفسرین کرام رحماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ کی ذات جب اس دنیا میں تشریف لائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فَلْيَفْرَحُوا، بس تم سب کے سب خوشی مناؤ۔ اور یہ خوشی منانا ایسے ہے کہ آپ کے جیسچرز کے ساتھ، آپ کی گفتگو سے، آپ کے انداز سے، زندگی سے، اطوار سے، گلیوں سے، چوک چوراہے، بازار، گھر، دل، شکل، صورت، ہر چیز سے خوشی ٹپکنی چاہیے، بے شک خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے کہا کہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، ہر طرح سے محسوس ہونا چاہیے کہ آج کا دن اسپیشل دن ہے، بلکہ میرے خیال میں یہ پورا مہینہ ہی، کیونکہ اسپیشل ناٹ اسپیشل، ہاں بالکل۔ اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ پورا مہینہ جس طرح سے مسلمان میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، پورا مہینہ آپ دیکھیں ہر دن کہیں نہ کہیں سے آپ کو میلاد کی نعتوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لیکن جب ہم 12 ربیع الاول کے اس دن کی بات کرتے ہیں، اس دن بھی ڈیفینیٹلی بہت سے میں نے ایسے لوگ آج بھی دیکھے ہیں جن کے گھروں میں میلاد ہیں، محفلیں سجائی جائیں گی، لیکن ہمیں اس سے بڑھ کر دل سے اس دن کو کیسے منانا چاہیے؟ ہمارا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے شعار کیا ہونے چاہیے؟ جی بالکل، میں اسی طرف جا رہی تھی۔ قرآن کریم میں جو پہلا حکم ہے، میں اس کو مکمل کر لوں، اس کے بعد پھر میں آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف آؤں گی۔ اسی آیہ کریمہ کا اختتام اس کے اوپر ہوتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ جو خرچ کرنا ہے، اب آپ نے بھی اپنے سیٹ کے اوپر بہت سا اہتمام کیا، خرچ کیا، جیسے آپ نیاز کی بات کر رہی تھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، جو آپ کے نام پر لنگر جس کی آپ نے بات کی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تمام خرچ کرنا قرآن کہتا ہے اس سے بہتر ہے جسے تم جوڑ جوڑ کے جمع کر کر کے رکھتے ہو، اور اس پر دلیل ہے بخاری شریف کی وہ روایت کہ جس میں ابو لہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اپنی خادمہ سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا، جب وہ خوشی سے آئیں اور انہوں نے خبر سنائی کہ اے ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو 2 انگلیوں سے اور ہاتھ کے اشارے سے بعض روایات میں آتا ہے اس نے کہا جا سویبہ آج سے تو آزاد ہے۔ وہ مر گیا، اور میں کوئی کچی پکی روایت نہیں، بخاری شریف کی روایت بیان کر رہی ہوں۔ اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اس کو، اور میں نے پوچھا ابو لہب تیرا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا جس دن سے اس دنیا سے گیا ہوں میں عذاب میں مبتلا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آتا ہے، تو وہ جو میں نے خوشی منائی تھی نا، وہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، مجھے ان 2 انگلیوں سے ایسا ٹھنڈا اور میٹھا رس نصیب ہوتا ہے جسے میں پیتا ہوں، اور اس دن مجھ پر عذاب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی جو بات آپ کر رہی ہیں، بنیادی طور پر ہمیں بینگ اے مسلم اور بحیثیت ایک ہیومن بینگ کے رحمت للعالمین کی وہ رحمت کا عنصر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جانوروں سے بدتر ہے، مجھے دیکھ کر رحمت کا عنصر میرے عمل سے، میری گفتگو سے، کیونکہ اگر ہم مسلمان کی بات کریں تو مسلمان کی ڈیفینیشن ہی کیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان رہیں۔ اور پھر اگر ظلم کیا جائے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ چڑیا کے گھونسلے سے اگر اس کے بچے نکال دیے جائیں تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں اس کے بچے واپس رکھے جائیں۔ 10,000 کی فوج لے کر مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، روڈ میپ طے ہو چکا ہے، مگر جانتے ہیں کہ آگے کتیا نے بچے دیے ہیں۔ آپ نے اپنے سپاہ سالار سے کہا کہ اعلان کروا دو اور فوج کا راستہ بدل دو، کیونکہ ایسا نہ ہو اندھیرے میں کتیا کے بچے میرے کسی سپاہی کے پاؤں کے نیچے آ جائیں۔ وہ رحمت للعالمین کہ جو مکہ میں تشریف لاتے ہیں تو اپنے جان کے دشمنوں کو، جنہوں نے ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے طرح طرح کی اذیتیں دی، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، آج عام معافی ہے۔ وہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے، وہ جو ہتھیار پھینک دے، وہ جو بچہ ہے، وہ جو عورت ہے، وہ جو بوڑھا ہے اور وہ جو سرنڈر کر جائے، آج اس کے لیے عام معافی ہے۔ بتائیے یہ شعار آج ہماری زندگیوں میں کہاں نظر آتا ہے؟ بالکل۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر انتقام ہے، بدلہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور ہمارے جلد معاشرے بازی میں ہے، منافقت عدل اور ہے۔ انصاف نہیں ہے، جس کا درس جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ بالکل، اور یہ چیزیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہونی چاہیے، اور نہ صرف زندگی میں، ہماری ذات کا بھی خاصہ ہونی چاہیے۔ بہرحال بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، گفتگو کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن ابھی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی عالیہ آپ سے کہ نعت شریف جو ہے وہ پیش کریں۔ سرکار ہے آمد، سرکار ہے آمد، سرکار ہے آمد، سرکار ہے۔ جو منائیں گے خوشی، جو منائیں گے خوشی، جو منائیں گے خوشی، ان سب کا بیڑا پار ہے۔ آمد سرکار ہے آمد، سرکار ہے۔ ہو مبارک آمنہ بھی آپ کی آغوش میں، ہو مبارک آمنہ بھی آپ کی آغوش میں۔ رب کے محبوب سارے، رب کے محبوب سارے، رب کے محبوب سارے، نبیوں کے سردار ہیں۔ آمد سرکار ہیں آمد، سرکار ہیں۔ ناز کر مائی حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر مائی حلیمہ سرور کونین پر۔ آپ کے گھر آنے والے، آپ کے گھر آنے والے، آپ کے گھر آنے والے، نبیوں کے سردار ہیں۔ آمد سرکار ہیں آمد، سرکار ہیں۔ آتش دوزخ بلا کیسے جلائیں گے انہیں، آتش دوزخ بلا کیسے جلائیں گے انہیں۔ جن کے سینے میں محمد، جن کے سینے میں محمد، جن کے سینے میں محمد مصطفیٰ کا پیار ہے۔ آمد سرکار ہے آمد، سرکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اپنی نیکسٹ نعت خواں عائشہ آپ سے بھی کہ ہدیہ عقیدت جو ہے وہ پیش کریں۔ سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو، نگاہیں باوضو کر لو شہ ابرار آتے ہیں، نگاہیں باوضو کر لو شہ ابرار آتے ہیں۔ خوشی کے گیت گاؤ کے، خوشی کے گیت گاؤ کے، میرے سرکار آتے ہیں۔ سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو، سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو۔ ہے آمد میرے آقا کی ہوائیں گنگناتی ہیں، ہے آمد میرے آقا کی ہوائیں گنگناتی ہیں۔ غلاموں کی بنی بگڑی، غلاموں کی بنی بگڑی فضائیں مسکراتی ہیں۔ سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو، سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو۔
خوشی ہے ان کے آنے کی زمانے رقص کرتے ہیں، خوشی ہے ان کے آنے کی زمانے رقص کرتے ہیں، مسرت کی نگریا میں دیوانے رقص کرتے ہیں، گلستان آج مہکتے ہیں نظارے مسکراتے ہیں، شہ جشن ولادت ہے میرے سرکار آتے ہیں، سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو، سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو۔ جزاک اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ عائشہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی میں گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھانا چاہوں گی۔ نورید، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کا دن کیسے منانا چاہیے، یا ایک مسلمان کی جو شخصیت ہے اس کا خاصہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور یہ آپ بالکل درست فرما رہی تھیں کہ آج کل اگر ہم دیکھیں سو ہمارے معاشرے میں یا شاید پوری دنیا میں ریاکاری بہت زیادہ کامن ہے، جھوٹ بہت زیادہ کامن ہے، انصاف نہیں ہے، ظلم اور زیادتی، جبر، یہ چیزیں ہم بہت زیادہ کامن دیکھتے ہیں، حسد ہم بہت زیادہ کامن دیکھتے ہیں۔ سو اس کے برعکس ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم انصاف بھی قائم کرنے والے ہوں، ہم انصاف کا خیال بھی رکھنے والے ہوں، حسد نہ ہو ہمارے دل میں، تو تمام اچھائیاں ہماری ذات کا حصہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس پورے مہینے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو میں نے میجورٹی لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا ہے وہ محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، نعتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن میں اس چیز میں بھی دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ پروفیشنلزم آ گیا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے سیدھے طریقے کے ساتھ صرف اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اور اس چیز کو پروفیشن کے طور پر نہیں، آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن جہاں پر پروفیشنلزم آتا ہے تو پھر آبویسلی آپ کی نیت اتنی پیور نہیں رہتی، اتنی خالص نہیں رہتی، تو پھر اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا کئی لوگوں کی، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے اور اس کو ایڈریس بھی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں خوشی منانے کا مقصد اگر آپ کا رضائے الہی کا حصول نہیں ہے، جیسے میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ پیش کی ہے، اگر وہ آپ کا مقصود نہیں ہے تو پھر وہ حدیث پاک ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بروز حشر شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے زندگی دی تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ میں نے تیرے نام پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کیا اس نے میرے لیے کیا ہے یا دکھانے کے لیے کیا ہے یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے؟ اس نے تو اس لیے اپنی جان دی تھی کہ لوگ اس کو بہادر اور سورما کہیں، کیا ایسا ہی نہیں؟ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ تو نے سچ فرمایا، اور پھر حکم دیا جائے گا اس کو لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو۔ سخی کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ میں نے مال دیا تھا، تم نے یہ مال کس طرح خرچ کیا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ تیری مخلوق کی خدمت میں اور تیری رضا کے لیے۔ اللہ پھر وہی فرمائے گا، پھر طے یہ ہوگا کہ اس کی نیت انما الاعمال بالنیات کے درجے میں نیت رضائے الہی کا حصول نہیں تھا، اللہ اس کے نبی کی خوشنودی نہیں تھی، دین کی اصل اقدار کی بحالی نہیں تھی، مقصود کیا تھا؟ واہ واہ، مقصود کیا تھا؟ لوگوں کی اپریسیشن، لوگوں سے جو ہے وہ ستائش بٹورنا۔ تو پھر سخی کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور جو قرآ حضرات ہیں قاری قرآن کو لایا جائے گا۔ اب اس درجے کے اندر خطباء بھی آتے ہیں سمیت میرے، میں اپنی ذات کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہی، انکلوڈنگ می، وہ لوگ جو واعظین ہیں، جو ممبر و محراب پہ ہیں، جو تقاریر کرتے ہیں، جو قرآ حضرات ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو نعت خوان ہیں۔ آپ نے جس پروفیشنلزم کی بات کی ہے، ہاں اگر کسی کے پاس کنونس نہیں ہے، وہ کوئی خاتون ہے، بچی ہے، بیٹی ہے، وہ کہتی ہے جی مجھے آنے جانے کے لیے سہولت دیجئے، تو وہ تو بالکل عین شریعت ہے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی اگر ریٹ بازی کرے، طے کرے، تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بیچا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائیں اور اپنی نعت سنیں، اور وہ نعت بھی کیسی پڑھیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ سا حسین اللہ نے کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں کیا، اور میری آنکھ نے کوئی دوسرا دیکھا ہی نہیں، اور آنکھ کیسے دیکھتی؟ کسی ماں نے کوئی اور جنا ہی نہیں، اور لگتا ہے آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسے آپ کو پیدا کرنے کا حق تھا اور جیسا آپ چاہتے تھے۔ آج جو نعت لکھنے والے ہیں وہ نعت کے مضامین میں کیا مضامین لکھ رہے ہیں؟
آج کس طرح کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. یہ گانوں کی طرز پر اللہ معاف کرے میں نے نعتیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں. اور روحامہ میں نے تو کئی بچیوں کو سمجھایا, وہ نعت پڑھتی ہیں, ایک حاجی لایا میں نے کٹ کے سینے, کوئی عورت یہ نعت نہیں پڑھ سکتی. ہم نعت کے کلمات کو پڑھتے ہوئے بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمیں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, یہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے یا کنٹراڈکشن آ رہی ہے. لیکن میرے خیال میں اس میں ہمارے علماء کرام کا, علماء دین کا بڑا کلیدی کردار ہے, یا گھر کے بڑوں کا بہت کردار ہے. ایسی محافل اب انعقاد پذیر کی جاتی ہیں جہاں کوئی اسکالر نہیں ہوتی. یہ بیٹھی ہیں میری بیٹیاں, یہ ان سے پوچھ لیں, یہ گواہ ہیں. 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 نعت خوان بچیاں اور مردوں کی محافل میں مرد ہوتے ہیں, لیکن نہ قرآن سنایا جاتا, نہ حدیث کی بات کی جاتی ہے, نہ سیرت کی, نہ سنت کی. اور جب کبھی میں بیٹھی ہوں ان کے ساتھ تو فرمائش کیا آتی ہے, 4 گھنٹے تو نعت خوانی ہوگی, آپ کے لیے ہمارے پاس 20 منٹس ہیں. 20 منٹس دین سیکھنے والا یہ معاشرہ پھر دجل و فریب نہیں کرے گا, قتل و غارت نہیں کرے گا, غنڈہ گردی اور بدماشی نہیں کرے گا, تو کیا کرے گا؟ بہنوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں. وہ جو عزتوں کے محافظ تھے, مجھے لگتا ہے اکاس کا بازار پھر سے گرم ہے. اکاس کے بازار کے اندر جب میلہ لگتا تھا نا, عورتیں بکتی تھیں. جہاں بھیڑ بکریاں اجناس رکھی جاتی تھی, وہاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی ایک گروہ کی شکل میں وہاں کھڑا کر کے بیچا جاتا تھا. میرے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے, آپ نے ماں کو عزت دی, اور کتنی عزت دی کہ چاہے بیٹا قطب ہو, غوث ہو, ابدال ہو, کلندر ہو, وقت کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو, اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں تلے رکھ دی. پھر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو سرٹیفکیٹ دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی اہل خانہ کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے بہترین شخص ہے. آج کون شخص پرواہ کرتا ہے اس بات کی کہ کیا میں اپنی بیوی کے لیے اس کرائیٹیریا کے اوپر ہوں؟ باہر وہ جتنے مرضی ٹانٹے خان بن جائیں, اور باہر چاہے کوئی ان کی سنے بھی نہ, اور گھر میں آ کے وہ پاؤں آگے کرتے ہیں کہ میری ساکس اتارو, میرے شوز اتارو. حالانکہ بیوی کو عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا, یعنی دل کے قریب رکھنے کے لیے. اور میرے نبی نے فرمایا یہ نازک آبگینے ہیں, اے ہدی خوان اونٹ کو آہستہ چلاؤ. تم جانتے نہیں اونٹ کے اوپر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ام المومنین سوار ہیں. گویا میرے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرنا. اور جب بیٹی کی بات آئی تو قربان جاؤں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آگے بڑھ کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال کر کے ان کا ماتھا چوم کے اپنی چادر بچھا کے بٹھایا اور کہا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. پھر 1, 2 اور 3 بیٹیوں کی اعلیٰ پرورش پر اور بلوغت کے بعد شادی پر یوں 2 انگلیاں جوڑ کر آپ نے ہمارے والدین کو جنت میں اپنے قرب کی بشارت دی. تو مجھے بتا دیجئے دنیا کا کوئی مذہب انہوں نے عملی نمونہ ان کی جانب سے پیش کیا گیا کہ آپ سب مطلب اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں یا مسلمانوں کو دیکھیں سو پریکٹیکلی کر کے دکھایا گیا, یا آنے والی نسلوں تک کے لیے یہ پیغام دیا گیا کہ آپ نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں کے ساتھ گھر کی خواتین کے ساتھ آپ کا سلوک جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. بہرحال گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ہی آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی ہم ٹرانسمیشن میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نا بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کی میرے اساس کیا
رہے سلامت تمہاری نسبت. میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ عائشہ اکبر ہدیہ عقیدت پیش کر رہی تھی. اسی کے ساتھ ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں ایک اور نعت خواں سیدہ عتیقہ. آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہوں گی اور آج کا دن آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. لیکن ان کی طرف آنے سے پہلے میں گفتگو کو تھوڑا سا مزید کنٹینیو کرنا چاہوں گی، جس کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر نورید فاطمہ آج اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. نورید صاحب، ایک اور چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم ربیع الاول کی بات کرتے ہیں تو ربیع الاول کی سیلیبریشن، اس کا جشن جو ہے وہ مسلمانوں کی روحانی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی نشو و نما پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں نے جو شروع میں کی تھی، میں اس کے ساتھ قرآن کریم کی دوسری آیہ مبارکہ کو جوڑوں گی کہ دیکھیے اللہ رب الکریم نے ہمیں کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں عطا فرمائیں. کچھ کا قرآن میں ذکر بھی کیا، لیکن کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں، اور کہا کہ تم شمار ہی نہیں کر سکتے، شکر کیا کرنا. لیکن کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمت کا جو نعمت عظمیٰ ہے اس کا تذکرہ کرو. اب جب تذکرے کی بات آئی تو تذکرہ بھی رب نے اپنے ذمے لے لیا کہ میں اپنے رب ہو کر سب سے پہلے تذکرے میں کیا کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیلیبریشن کی آپ نے بات کی، اللہ سیلیبریٹ کر رہا ہے اپنے حبیب کی آمد کو درود و سلام کے ذریعے، اور پھر تمام ملائکہ کو ساتھ ملا کر. اور کیا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کثرت سے نبی پر خوب درود اور سلام بھیجو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہیں کہا، انسان نہیں کہا، مومنین کہا، جو تقوی اور پرہیزگاری والے اور جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، تو وہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، جس کو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی خلوتوں میں مل کر آئے، بات کر کے آئے، شفاعت کا ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے، 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، اور نمازیں 5 آئیں لیکن ثواب 50 کا آیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے رہا ہے کہ احسان اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیا اور تم اس کا خوب تذکرہ کرو؟ اس لیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو شخص جو مومن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے صدقے میں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں شامل ہوتی ہیں، 10 ٹائمز 10 درجے اس کو بلند کیا جاتا ہے، اور اللہ 10 مرتبہ اس پر صلات بھیجتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صلات کیا ہے؟ فرمایا ایک صلات میں 100 حصے ہیں اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ان میں سے 30 حصے اس دنیا میں عطا کیے جائیں گے اور 70 آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ لیے جائیں گے، اور وہ جو 30 اس دنیا میں عطا کیے جائیں گے ان میں سب سے کم تر حقیر اور چھوٹی چیز غم اور حزن اور ملال اور پریشانی سے نجات ہے. اب پہلی بات کہ ہم شکرانہ نعمت کریں، دوسری بات اپنے نبی پر درود بھیجیں، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دوسری اقوام پریشان ہیں اور رحماء ہمارے بہت ہی قریب. برے صغیر کے اندر ایک تحریک اٹھی تھی 90s کے اندر، برمو سماج تحریک. انہوں نے کیا کیا، پوری دنیا کے ادیان سے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے سارے اچھے اچھے رولز اکٹھے کیے اور ایک نیا دین فارم کر دیا، نیا مذہب، اور برمو سماج اس کا نام رکھا. نئی چیز بڑی چلتی ہے، 4-6 دن بڑا ہوگا ہوا، تحریک چلی، لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہوئے اور بالآخر وہ فلاپ ہو گئی. ٹیگور جو اس کا بانی تھا
وہ سید سلیمان ندوی کے ساتھ بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا. اس کے فلاپ ہونے کے بعد تو ایک دن سید سلیمان ندوی نے ان سے پوچھا کہ ٹیگور آپ نے برمود سماج تحریک چلائی تھی, وہ تحریک بڑی اٹھی لیکن پھر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تم مسلمان بڑے خوش قسمت ہو, ہمارے پاس رولز تھے, ہمارے پاس نصاب تھا, مگر ہمارے پاس اسوہ نہیں تھا, پریکٹیکل اگزامپل نہیں تھی. تمہارے پاس سچ بولنے کے لیے صادق الوعد الامین ہے جو صفا کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے میری جان کے دشمنوں, اے کفار و مشرکین مکہ, اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ صادق ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں. اور جو ہجرت کی رات آپ نے ہجرت فرمائی, آپ دیکھیے جو باہر تلواریں لے کر کھڑے تھے ان کی امانتیں بھی آپ کے پاس تھیں. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ نے اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ ان دشمنوں کو یہ امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینہ چلے آنا. آپ کیوں صادق الوعد الامین ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اگزامپل کے طور پر بھیجا, اور انسان آنکھوں سے بنتا ہے, کانوں سے نہیں. 40 سال کا اسوہ پہلے آیا اور آپ نے اظہار نبوت بعد میں فرمایا, اور پھر قرآن میں اللہ نے آپ کی عمر کی قسم کھائی کہ یہ نبی جو وعدے کی پاسداری کرتے ہیں, جو غریبوں کے لیے غریب پرور ہیں, بیوہ عورتوں کی داد رسی کرتے ہیں, مظلوموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اور سیدہ آپ کی زوجہ مکرمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے پہلی وحی کے وقت آپ کی نبوت کے وہ تمام اوصاف گنوا دیے جو 40 سالہ زندگی میں وہ دیکھتی چلی آ رہی تھی, کہ آپ ہمیشہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, اور فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, غلاموں کا والی, یتیموں کا مولا. مگر دکھ کی بات کیا ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. آج ہم نے نعتیں پڑھنے کا ذوق تو حاصل کر لیا, مگر قرآن میں اللہ جو کہتا ہے کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا, ہم وہ پیغام بھول گئے. ہم وہ جو پیغام امن و رحمت 30 پاروں کے اندر تھا, ہم اس کو بھول گئے. ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا جب ہمارے گھر. لیکن یہ ہے کہ آپ اس دن کو بھی بنائیں, لیکن باقی جو اسلامی تعلیمات ہیں یا جو آپ کو ایک اسلام کی طرف سے ایک تحفہ دیا گیا ہے ایک کتاب کا قرآن پاک کی شکل میں, اس کو بھی اپنی زندگیوں کا خاصہ بنانا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم گفتگو کو مزید بھی کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے عتیقہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہدیہ عقیدت پیش کریں. سدرا حضور جانتے ہیں, حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. میں اس امید سے نکلا تھا حاضری کے لیے, میں اس امید سے نکلا تھا حاضری کے لیے. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں, میرے
जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया दीका नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। इसी के साथ साथ मैं गुफ्तगू को मज़ीद कंटिन्यू करना चाहूँगी। नौरीद साहिबा, एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो तमाम मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल है। अगर हम देखें तो रोल मॉडल हमारे लिए मौजूद है। सो इसकी अहमियत क्या है और कैसे हम, मतलब गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो एक रोल मॉडल, एक उसवा हमारे सामने है, हमने उससे रहनुमाई हासिल करनी है, कैसे करें? मैं समझती हूँ ये आज की इस नशिस्त का निचोड़ है, ये जो आपका क्वेश्चन है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। अल्लाह इबादत से पाक है, वो नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान के अंदर अल्लाह का हुक्म हमें सुनाया, अक़ीमुस्सलात, तो आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि ऐ सहाबा, पूछते हो ना कैसे नमाज पढ़ें, मुझे देखो, मुझे फॉलो करो, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे तुम नमाज पढ़ो। अब जब आपने कुरान करीम की उस आया करीमा की रोशनी में जब अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक रोल मॉडल मुतय्यन कर दिया, उसवा एक कामिला को भेज दिया, बाप की शक्ल में, एक बेटे की शक्ल में, शौहर की सूरत में, सरबराह मुमलिकत, हमसाए के रूप में, मामलात के अंदर, लेन देन के अंदर किस तरह ज़िंदगी के मामलात गुजारने हैं, और अपनी बेटी की और अपनी अज़वाज की तरबियत के ज़रिए आपने ख़वातीन के लिए भी वो तमाम ट्रेंड सेट करके बता दिया कि इस तरह से ज़िंदगी गुजारोगे तो फिर इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। अब इताअत के बाद जो अगला स्टेप है वो इत्तिबा है। इताअत हुक्म की होती है, इत्तिबा प्रैक्टिकल, जो आपका उसवा है, जो आपका आपने जो ट्रेंड सेट किया है प्रैक्टिकली, वो आपके अमल की इत्तिबा को इत्तिबा कहते हैं। तो उसमें कुरान कहता है कि सूरह आले इमरान के अंदर कि ऐ वो लोगों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले तो तुम अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करो। तो आप मुझे बताइए, जब हम अपने बच्चे को खाना खाने का सुन्नत तरीका ही नहीं बताएंगे, बाएं हाथ से माँ खड़े होकर पानी पी रही है, तो वो बच्चे को क्या 6 सुन्नतें बताएगी? जब उसको खुद पता होगा कि भाई पानी को पहले दाएं हाथ में पकड़ना है, फिर उसको देखना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर 3 सांसों में पानी को पीना है, और उसके बाद फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। तो ये 6 सुन्नतें माँ को पता होंगी तो वो बच्चे को बताएगी। इसी तरह से हमारे निसाब के अंदर देख लीजिए, हमारे मिंबर और महराब के ऊपर देख लीजिए, कंट्रोवर्सीज हैं, उम्मत को फिरकों में बांटने की बात की जा रही है, लेकिन कितने सुन्नत और सीरत के चैप्टर्स हैं कि जो मिंबर और महराब पे बयान किए जाते हैं। हमारा मीडिया हाउसेस को देख लीजिए कि हम झूठ की बात कर रहे थे, दिन चढ़ता झूठ बोलना शुरू होते हैं रात तक। मार्केटिंग एजेंसीज को देख लीजिए, हम जो प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवाते हैं वो देख लीजिए, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। हमारे घर जो चीनी आती है वो देख लें, पत्ती आती है वो देख लें, लाल मिर्चें आती हैं वो देख लें। मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, लेकिन मिलावट आम है। आपने फरमाया जिसने हमसाये के साथ बुरा सलूक किया वो हम में से नहीं है। आप देख लीजिए, अगर तुम चाहते हो कि मेरा कुर्ब इख्तियार करो तो अपने हमसाये के साथ अच्छा सलूक करो। आज हमने अपनी दीवारें ऊंची कर ली, आज हमसाये के घर में मरग हो जाए तब भी हम उसका एहसास नहीं करते। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर रहनुमाई कैसे हासिल, मैं यहाँ पर रैप अप करूंगी कि मुजफ्फर वारसी साहब ने कहा था, लौट जाहिद नबी की समत रफ्तारे जहां, फिर मेरी पसमानदगी को इत्तका दरकार है। हमें अपने सिलेबस के अंदर, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर माएँ अपने बच्चों को वो लोरियाँ सुनाएं, वो कहानियाँ सुनाएं कि जो सीरत पे जो है मबनी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पाक को निसाब के अंदर डे बाय डे ज़्यादा किया जाए, शामिल किया जाए। और कच्ची रिवायतें निसाब के अंदर मौजूद हैं। वो अम्मा ने गठड़ी बांधी, वो शहर छोड़ के जा रही थी, और फिर इस तरह की वो कूड़ा फेंकने वाली रिवायत जो हदीस की किसी मुस्तनद किताब के अंदर नहीं है। तो जो सिलेबस रिव्यू कमेटीज़ हैं वो देखें कि इस मुआशरे को
اگر صداقت، امانت، بے شک، دیانت بے شک۔ اور ان معیارات کے صحیح۔ اوپر لانا ہے تو پھر سیرت کے چیپٹرز کو ہمیں اپنے سیلیبس میں ایڈ کرنا پڑے بالکل گا۔ بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور بہت شکریہ پروفیسر نورید فاطمہ، اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور بہت ہی کمپریہنسو گفتگو پوری ٹرانسمیشن میں انہوں نے پیش کی۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ عائشہ، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ویورز، ابھی ہم ٹرانسمیشن میں ایک بریک شامل کریں گے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر گزارش کرنا چاہوں گی عتیقہ سے کہ ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پیاں امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پیاں یہ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین